اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی 58 سے لے کر 61 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور اسے سارے دلائل پیش کیے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس ساری کائنات کا نظام اللہ وحدہ لا شریک چلا رہا ہے اور وہ درست چلا رہا ہے، جس طرح وہ معاملات فرما رہا ہے ٹھیک فرما رہا ہے۔ فرعون کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی اور ہستی بھی ہو سکتی ہے، تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو مان لیتا، رائے راست پہ آ جاتا، آپ کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اور جب کوئی اللہ والے کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے تو اس وقت اس کی ہلاکت اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں اور آپ کوئی دن مقرر کریں اور کسی کھلے میدان میں آ جائیں، اور اس کھلے میدان میں آ کر جو آپ کے پاس ہے آپ لائیں، جو ہمارے پاس ہے ہم لائیں گے اور مقابلہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی بھاگنے والے نہیں ہوتے، ان کو اللہ رب العالمین جرأت بہادری عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر کافروں نے گھیر لیا اور حضور تنہا رہ گئے، آپ کی سواری کے پاس سارے لوگ آ گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب تنہا ہیں اور ہماری بات مان لیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے اور سرکار کھڑے ہو گئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور کھڑے ہو گئے اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ حضور کے قریب آ سکے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی جرأت بہادری شجاعت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم دن مقرر کرو، ہم مقابلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تمہاری عید کا دن ہے، جو تمہارے میلے کا دن ہے، اس دن میں جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو دوپہر کا ٹائم مقرر کر لو، لے آؤ جتنے تمہارے دوست یار احباب ہیں اور جو تمہارے پاس قوت طاقت ہے لے آؤ، اور ہم بھی آ جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کسے غلبہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ ضحیٰ یہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، جس وقت ہم نماز چاشت پڑھتے ہیں، تقریباً یہ 11 بجے سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، اور ان کی یہ میلے کا دن تھا اور اس میں سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں کافروں کا اجتماع ہو وہاں ضرورت کی بنا پر اللہ کا بندہ جا سکتا ہے، وہ ضرورت تھی اس کی کہ جا کر وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اکٹھا کر کے تبلیغ کرنی تھی، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو میلے کا دن ہے یہ اس دن لوگ اکٹھے ہوں گے تو آ جاؤ۔ جب آپ نے چیلنج کو قبول کر لیا تو ہوا کیا، فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، تو فرعون چلا اور اپنے فریب اکٹھے کرنے لگا، جو اس کے ذہن میں فریب کاریاں تھیں، جو اس کے ذہن میں بندے تھے کہ یہ بندے مقابلہ کر لیں گے۔ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ اس نے 12,000 جادوگر اکٹھے کیے، بعد میں ہے 72,000 بندے اس نے اکٹھے کر لیے کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے۔ ادھر اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، اور ادھر اتنے بڑے افراد ہیں۔ اللہ جب غلبہ عطا فرماتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بارہا ایسا ہوا کہ تھوڑا گروہ بڑوں پہ غالب آ جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے اللہ اسے ضرور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، فرعون پھرا اور اپنے
مکر و فریب اکٹھے کرنے لگا اور پھر آیا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری خرابی، اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب میں ہلاک کر دے گا۔ وقد خاب من افترا، اور بے شک وہ نامراد ہوا جس نے جھوٹ باندھا، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا اور پھر برائی کرنے کے مختلف بہانے ڈھونڈتا ہے۔ نہیں جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پہلے تو اور سب سے بڑی برائی ہے اللہ کو نہ ماننا، تو اللہ کے نہ ماننے کے مختلف بہانے، اور پھر اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہ کرنے کے مختلف بہانے، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نماز کا کہیں اور جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، روزوں کا کہیں اور جی بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، تو یہ بہانے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کرنے چاہیے۔ اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی تو اس کا شکر ادا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقد خاب من افترا، وہ نامراد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا جس نے اللہ کے سامنے جھوٹ باندھا۔ میرے اور آپ کے سامنے کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جیسے کہہ رہا ہو ویسا ہو، ہمیں تو اس کے جھوٹ کا نہیں پتہ، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو اس کے سامنے کب تک بندہ جھوٹ بولتا رہے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سامنے جھوٹ نہ باندھو۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ جھوٹ اللہ کے ساتھ جھوٹ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ فریب اللہ کے ساتھ فریب ہوتا ہے۔ اب وہ نبی کے سامنے یہ ساری باتیں کر رہے تھے اور کہا یہ گیا کہ اللہ کے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو، کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نبی کی اطاعت و فرمانبرداری اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے، اور جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔